رحیم باب الاحرام کہاں تک پڑھے ہوئے ہم لوگ؟ چلیے یہاں سے آئیے. وہ افضلها التمتع ثم الافراد ہم لوگ پڑھ چکے، پھر بھی ایک نظر دیکھ لیں گے. وہ افضلها التمتع ثم الافراد. باب پڑھ رہے احرام کا. احرام کہتے ہیں نیت دخول النسک، عمرے یا حج کے اعمال میں داخل ہونے کی نیت کرنا. تو عمرے اور حج میں داخل ہونے کی جو نیت کرتے ہیں، جو احرام باندھتے ہیں، وہ تین طرح کا ہے. ایک تو تمتع ہے، دوسرا قران ہے، تیسرا افراد ہے. تمتع، قران اور افراد. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ افضلها التمتع، سب سے افضل تمتع ہے، ثم الافراد، پھر افراد ہے، ثم القران، پھر قران ہے. والتمتع ان يحرم بالعمرة، یہ ہم پڑھ چکے تھے، میں ترجمہ کر رہا ہوں. والتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج، اور تمتع یہ ہے کہ وہ حج کے مہینوں میں عمرے کی نیت کرے. ويفرغ منها، اور اس سے فارغ ہو جائے. ثم يحرم بالحج في عامه، پھر اسی سال وہ حج کی نیت کرے، یعنی عمرے کی نیت سے احرام باندھے، عمرے کے اعمال بجا لائے. اس کے بعد پھر جب 8 ذی الحجہ ہوگی تو وہ حج کی نیت کرے. واضح ہے؟ یہ تمتع ہے، ہم اس کی صراحت کر چکے ہیں. والافراد ان يحرم بالحج وحدہ، اور افراد یہ ہے کہ وہ صرف اکیلے حج کی نیت کرے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہے. والقران ان يحرم، اور قران یہ ہے کہ ان يحرم بهما، کہ وہ حج اور عمرے دونوں کی نیت کرے. اللہم لبیک حجا وعمرۃ، اس طرح وہ اپنے نسک کا اظہار کرے دونوں ایک ساتھ. اور يحرم بالعمرۃ، یا پھر وہ میقات پر تو عمرے ہی کی نیت کرے. ثم يدخل علیہ الحج، پھر بعد میں کیا کرے، وہ حج کو اس پر داخل کر دے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف شروع کرنے سے پہلے کرے، طواف شروع کرنے سے پہلے وہ داخل کرے. تو اس موقع پر تو قران کی 2 شکلیں ہوگی. ایک یہ کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرے. دوسری شکل یہ ہوئی کہ وہ پہلے عمرے کی نیت کرے، اس کے بعد جو ہے وہ حج کو داخل کر لے طواف شروع کرنے سے پہلے. ولو احرم بالحج ثم ادخل علیہ العمرۃ، اور اگر وہ یہ کرے کہ میقات سے تو وہ حج کی نیت کرے، پھر اس کے بعد اس میں عمرے کو داخل کرنا چاہے، تو لم ينعقد احرامه بالعمرہ، تو عمرے کا اس کا احرام منعقد نہیں ہوتا. حج تو اس کا صحیح ہو جائے گا، کیونکہ حج کی نیت تو اس نے پہلے کی ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اکبر چیز میں داخل ہو چکا ہے تو اصغر، اس سے چھوٹی چیز، اکبر حج ہے اور اصغر کو داخل نہیں کر سکتا، کیونکہ حج میں تو وہ چیزیں آ ہی جائیں گی، حج میں تو وہ چیزیں آ ہی جائیں گی، اس میں سے وہ داخل نہیں کر سکتا. لیکن اس سلسلے میں یہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، لیکن اس سلسلے میں جو راجح قول ہے وہ یہ کہ وہ ایسے کر سکتا ہے. جیسے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ آدمی اگر پہلے حج کی نیت کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ عمرے کو اس میں داخل کرنا چاہ رہا ہے تو داخل کر سکتا ہے. کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ میقات پر پہنچے تھے ذوالحلیفہ، تو وہاں آپ نے صرف لبیک حجن کہا تھا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو بھی اس میں داخل کیا تھا. تو اس کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور تو اس کی بنیاد پر شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے. انہوں نے اسی بات کو راجح قرار دیا کہ آدمی چاہے تو بعد میں بھی عمرے کو داخل کر لے گا اور اس سے اس کا قران ہو جائے گا، حج قران ہو جائے گا. فَإِذَا اسْتَوَى، یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اور اس سے پہلے جو مولوی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے افراد ہے، تو اس کے بارے میں ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ سب سے افضل تمتع ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ساتھ ہدی لے کر نہیں آئیں گے، اور سب سے افضل قران ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ساتھ ہدی لے کر آئیں. اور افراد وہ ہے جس میں صرف حج ہوتا ہے، اور تمتع اور قران دونوں میں حج اور عمرہ دونوں شامل ہوتے ہیں. اتنی بات ہے کہ اور دونوں میں تمتع اور قران دونوں میں قربانی ضروری ہے، واجب ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حج تمتع میں آدمی عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتا ہے، لیکن قران میں آدمی حلال نہیں ہوتا، بلکہ احرام ہی کی حالت میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ حج کے بعد حلال ہوتا ہے. یہی دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. اور حج افراد میں صرف حج ہے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہے، لیکن البتہ وہ طواف کرے گا جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، وہ طواف کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ احرامی کی حالت میں رہے گا، احرام نہیں کھول سکتا وہ، یہاں تک کہ حج مکمل کرنے کے بعد احرام کھولے گا. اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے. قربانی اس کے لیے تطوع ہے، اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے. جی ہاں، افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، تطوع ہے اگر وہ کرنا چاہے. اس کے بعد کہتے ہیں فَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَبَّى، جب وہ اپنی سواری پر درست ہو جائے، اپنی سواری پر درست ہو کر بیٹھ جائے. لبا تو وہ
تلبیہ کہے گا، وہ تلبیہ کہے گا۔ احرام تو اس نے کر لیا، نیت تو اس نے وہاں باندھ لی، ٹھیک ہے، نیت بھی باندھ لی اور نسک کا اظہار بھی کر لیا۔ نیت باندھ لی عمرے کی، نیت باندھ لی تمتع کی، یا اس نے نیت کی قران کی، یا اس نے نیت کی افراد کی، اور اس کے بعد اس کا اظہار بھی کر دیا، اللہم لبیک عمرتن کہا، یا اللہم لبیک حجن کہا، یا اللہم لبیک حجن و عمرتن کہا، اس طرح اس نے کر لیا۔ لیکن اس کے بعد جب سواری پر آ جائے گا تو پھر اس کے بعد تلبیہ کہنا شروع کرے گا، تلبیہ کہنا شروع کرے گا۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سواری پر درست ہو جائے گا، یا تو سواری پر بیٹھنے کے فوری بعد، یا پھر سواری پر بیٹھنے کے بعد جب درست ہو جائے تو اس کے بعد جو بھی ہے وہ مستحب ہے، وہ وقت اس کا جو مستحب ہے، آدمی چاہے تو اس سے پہلے شروع کرے یا اس کے کچھ دیر کے بعد شروع کرے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ سواری پر جب درست طریقے سے بیٹھ جائے تو تلبیہ کہنا شروع کرے۔ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، ان الحمد بے شک تعریف، والنعمت اور فضل لگا تیرے ہی لیے ہے، والملک اور بادشاہت حکومت، لا شریک لک یہ بھی تیرے ہی لیے ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ یہ حج کا شعار کہلاتا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ کہنا چاہیے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سا حج سب سے افضل ہے، تو آپ نے کہا وہ حج جس میں الحج والسج، حج کہتے ہیں کثرت سے تلبیہ کہنا، اور سج کہتے ہیں قربانی کرنا، تو وہ حج جس میں کثرت سے تلبیہ کہا جائے اور جس میں ہدی کا جانور پیش کیا جائے، یہ جو ہے افضل حج ہے۔ تو یہ حج کا شعار کہلاتا ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ احادیث میں یہ بات ذکر کی گئی کہ آدمی جب تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جو بھی پتھر یا درخت یا کچا اور پکا گھر ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں، اور بلکہ یہ اس کے ساتھ اس کی گواہی بھی دیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ بہت افضل عمل ہے، آدمی کو عمرے میں تلبیہ کہتے رہنا چاہیے، جب سے وہ شروع کرے گا، سواری پر بیٹھنے کے بعد سے شروع کرے گا، یہاں تک کہ طواف شروع کرنے تک، ٹھیک ہے، عمرے میں وہاں پھر روک دے گا، طواف جب شروع کرے گا تو وہاں روک دے گا۔ اس کے علاوہ وہ مستقل طور پر تلبیہ مستقل طور پر جب بھی موقع ملے گا کہتا رہے گا، اور حج میں وہ تلبیہ کہتا رہے گا۔ جب 8 ذی الحجہ مینا پہنچے گا تو تلبیہ مستقل طور پر کہتا رہے گا، خاص طور پر ان اوقات میں جن اوقات میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے آگے، یہاں تک کہ وہ جب جمرے عقبہ کو کنکریاں مارنا شروع کرے گا تو وہاں رکے گا، تلبیہ سے وہاں رکے گا۔ کون سی تاریخ کو؟ 10 ذی الحجہ کو، عید کے دن جمرے عقبہ میں پہنچے گا تو وہاں پھر تلبیہ سے رکے گا، ورنہ اس سے پہلے اس کو تلبیہ کہتے رہنا ہوگا۔ تلبیہ کے جو الفاظ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے، بہت ہی عظیم الفاظ ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کی پکار جو حج کے لیے ہے اس پر میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار اس کی تاکید کرتا ہے، اور پھر اپنی عبودیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ وحدہ کی عبادت کرنے کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہے، اور بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ وہ حاضر ہوں۔ اور حمد کہتے ہیں وصف المحمود بالکمال مع الحب والتعظیم، مع المحبت والتعظیم، محمود جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کو کمال کے ساتھ متصف کرنا، کہ وہ تمام کمال کے اوصاف کے ساتھ متصف ہے، اس سے محبت کرتے ہوئے اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے، یہ ہے حمد۔ وصف المحمود بالکمال مع المحبت والتعظیم، محبت اور تعظیم کے ساتھ اپنے محمود کو جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں کمال کے ساتھ متصف کرنا، تو یہ حمد ہے۔ ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا جی؟ وصف المحمود بالکمال مع المحبت والتعظیم، محمود کو کمال سے متصف کرنا، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کو کمال سے متصف کرنا، محبت اور تعظیم کرتے ہوئے، اس کی محبت بھی ہو اور اس کی تعظیم بھی ہو، یہ ہے حمد۔ اور نعمت الفضل والاحسان، نعمت ہے فضل اور احسان، تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور فضل اور احسان اللہ ہی کی طرف سے۔ لکا میں جو لام کہتے ہیں اہل علم کہتے ہیں وہ لام یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تخصیص کے لیے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تملیک، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی اختصاص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے، کیونکہ تعریف کا مستحق بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے اور نعمت اور فضل کا مالک بھی وہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد الملک ہے، یعنی ہر چیز کا مالک کا اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو یہ بہت ہی اچھے الفاظ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے اظہار کے طور پر۔ وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْهَا، اور کثرت سے تلبیہ کہنا مستحب ہے، اور یہ استحباب مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ عورتیں جب اجنبی مردوں کے سامنے ہوں گی تو وہ اپنی آواز کو پس رکھیں گی، بلند آواز سے نہیں کریں گی، لیکن مرد
ہمیشہ اپنی آواز کو بلند رکھیں گے، اتنی بلند آواز رکھیں گے کہ سنائی دے، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، دوسروں کو جو ڈسٹرب ہو، بلکہ اتنی آواز سے ہو کہ وہ سنائی دے، اتنی آواز سے وہ کہیں گے۔ عورتیں بھی جب وہ تنہا ہوں گی یا پھر ان کے ساتھ محرم رشتہ دار ہوں گے جیسے کہ شوہر، بھائی وغیرہ، تو اس وقت وہ بھی بلند آواز سے کہیں گی۔ تو وہ یستحب الاکثار منہا، اور کثرت سے تلبیہ کہنا مستحب ہے، ورفع الصوت بہا، اور بلند آواز کرنا اس میں مستحب ہے، لغیر النساء، عورت کے علاوہ دوسروں کے لیے، مردوں کے لیے۔ وہی آکد فیما اذا علا، اور یہ زیادہ تاکید والا ہے اس وقت جب کہ اذا علا نشزن، جب کسی اونچائی پر چڑھے، او ہبط وادیا، یا کسی وادی میں اترے، کیونکہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کننا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، جب ہم سفر میں ہوتے تو جب کسی اونچائی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے تھے، اور جب نیچے نشیب میں اترتے تو کیا کہتے تھے؟ تسبیح کہتے تھے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہاں ہم حج اور عمرے کی حالت میں ہیں تو تلبیہ کہیں گے، تکبیر اور تسبیح کے بجائے یہاں کیا کہیں گے؟ تلبیہ کہیں گے۔ جب کسی بلندی پر چڑھیں یا کسی وادی میں اتریں یا کسی کو تلبیہ کہتے ہوئے سنیں تو ہم بھی تلبیہ کہیں گے، کیونکہ وہ جس طرح حج یا عمرے کی حالت میں، ویسے ہم بھی ہیں۔ او فعل محظورا ناسیا، یا بھول کر کسی محظور ممنوع چیز کا ارتکاب کر لے، جیسے کہ ٹوپی پہن لے بھول کر، تو اس موقع پر فوراً ٹوپی اتار دے جیسے یاد آئے، اور جو ہے تلبیہ کہنا شروع کرے، تلبیہ کہہ دے، اس کے ساتھ استغفار کرے، کیونکہ اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ بھولا ہوا تھا، گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر، اور کوئی حکم بھی اس کے اوپر نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن چاہیے کہ استغفار کرے اور اس کے ساتھ جو ہے تلبیہ کہہ لے اپنے آپ کو اظہار کے طور پر کہ وہ حج کی حالت میں ہے۔ او لقی رکبن، یا کسی قافلے سے ملاقات کر لے، گزرتے گزرتے کوئی قافلہ ان کے سامنے آ گیا، یا کوئی قافلہ ان کے پاس سے گزرا۔ وہ فی ادبار الصلاۃ، اور نمازوں کے بعد جب اپنی تسبیحات سے فارغ ہو جائے، نمازوں کے بعد جو اذکار ان سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد تلبیہ کرے۔ وہ فی ادبار الصلاۃ المکتوبۃ، فرض نمازوں کے بعد۔ وہ بالاسحار، اور صبح کے وقت میں۔ وہ اقبال اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے کے وقت میں۔ اسحار یعنی ایک دم صبح جو ہوتی ہے فجر کے وقت، ان اوقات میں، اور پھر جب دن طلوع ہوتا ہے اس وقت، اور پھر دن غروب ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، ان اوقات میں۔ یعنی احوال جب بدل جاتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت جب آنے لگتی ہے تو اس موقع پر بھی تلبیہ کہنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ الحمدللہ صباح میں شامل ہوتا ہے، سحر جو ہے یہ صباح میں ہی شامل ہے۔ کس میں؟ صبح کا اطلاق جو ہے سورج کے نکلنے کے وقت پر بھی ہوتا ہے، لیکن سحر کا اطلاق جو ہے فجر کے وقت پر ہوتا ہے، فجر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے نا اس پر ہوتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ملبین، ہاں، اور کسی کو تلبیہ کہتے ہوئے سنے، یا کسی کو تلبیہ کہتے ہوئے سنے، یعنی احوال کے بدلنے، ایک حالت سے دوسری حالت کو جب وہ منتقل ہوتا رہا۔ اور آگے جو ہے او فعل محظورا ناسیا، یہ ایک ساتھ ہے، یا پھر کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرے بھول کر۔ ممنوع، محظور ممنوع کے معنی میں ہے۔ وما كان عطاء ربك محظورا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ تمہارے رب کی بخشش کوئی ممنوع نہیں ہے، کوئی رکی بھی نہیں ہے۔ اس کا مادہ کیا ہے شیخ صاحب؟ حذر سے ہے، حاضر، پابندی عائد کرنا، منع کرنا، حذر اس کا مادہ ہے۔ اس کے بعد